اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبیر سیتاپوری کا شعر ہے کہ غم حسین ہر ایک شہر ہر دیار گیا، جہاں نہ کارواں پہنچا وہاں غبار گیا۔ داستان کربلا اور ٹیلی ویژن کی محرم الحرام کی یہ نشریات 10 پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مختلف موضوعات جن کا تعلق داستان کربلا سے۔ جو پروگرام اب تک آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ باتیں آپ تک پہنچائی جائیں جو شاید آپ کو چیٹ جی پی ٹی پہ نہ مل سکیں، جو آپ اے آئی کی مدد سے حاصل نہ کر سکیں، یعنی وہ خوشبو جو محبت کی خوشبو ہے وہ مشینوں کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے لیے ان لوگوں میں بیٹھنا پڑے گا جو یہ خوشبو بانٹنے والے ہیں۔ اور آج ہمارا موضوع ہے واقعہ کربلا اور جدید اردو شاعری۔ 2 معتبر نام ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں ان کو دعوت دی، ان کا شکریہ کہ تشریف لائیں۔ جناب شکیل جاذب صاحب ہمارے دوست، بہت اچھے شاعر اردو شاعری کے حوالے سے، اور ہم سب کے استاد پروفیسر جلیل علی صاحب، بڑا معتبر نام ہے۔ میں ان کا حوالہ، ان کا تعارف میں کیا کراؤں گا، جب گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا، خوشبو بتائے گی کہ یہ لوگ کس رنگ کے پھول ہیں۔ جناب بہت شکریہ شکیل جاذب صاحب۔ میں چاہوں گا آپ سے پہلے واقعہ کربلا کو ہم محدود کریں کہ ہر واقعے کو واقعہ کربلا نہیں کہا جا سکتا، اور پھر اردو شاعری پر اس کے اثرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شکیل بھائی۔ اور جو آپ نے بات کی کہ کربلا جو ہے یہ واقعی اپنی نوعیت میں ایک منفرد واقعہ ہے، یعنی اس طرح کا واقعہ آپ کو تاریخ انسانی میں نہ اس سے پہلے ملتا ہے اور نہ اس کے بعد ملتا ہے۔ لیکن یہ جو ایک رویہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ اب ہم بعد میں کوئی بھی اس طرح کا ظلم کا واقعہ ہو یا کوئی بھی بربریت کی بات ہو تو ہم اسے کربلا کے ریفرنس میں یا کربلا کے تناظر میں ذکر کرتے ہیں۔ وہ میرا خیال ہے کہ وہ بنیادی طور پر اب یہ جو کربلا کا حوالہ ہے یہ اتنا مضبوط حوالہ بن چکا ہے ظلم کے خلاف ایک جد و جہد کا، اور جو حق بات کے لیے ڈٹ جانے کا، کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہوگی آپ کا ذہن فوراً انکار حسینی کی طرف جائے گا، آپ کا ذہن فوراً اس واقعے کی طرف جائے گا کہ جہاں چند لوگ تھے لیکن وہ ڈٹ گئے ہزاروں اور لاکھوں کے لشکر کے سامنے کے۔ تو بعد کے واقعات کو واقعہ کربلا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس میں جو ہستیاں تھیں وہ ایک ایک ہستی انتخاب تھی، خانوادہ رسالت کی جو لوگ تھے، جو مخدرات تھیں ان کی منتخب لوگ تھے، اور جو اصحاب حسین تھے وہ بھی منتخب لوگ تھے۔ تو ظاہر ہے بعد میں کوئی بندہ اس سطح پر یا اس لیول پر جا ہی نہیں سکتا، لیکن ہم اس واقعے کا ایک کنایہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ کردار حسینی ہو نہ دوسرا حسین۔ علی صاحب میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ کریڈٹ جو ہوتا ہے نا جاتا ہے اس کو جس نے یہ پہلی بار کوئی مثال قائم کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں ہمیں یاد آتا ہے نا کربلا، یعنی جب یہ غزہ والے قربانیاں دے رہے ہیں، روز 500 600 قربانیاں دے رہے ہیں، ملبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، افطاریاں کر رہے ہیں، گیو اپ نہیں کر رہے، سرنڈر نہیں کر رہے، تو کربلا یاد آتا ہے۔ نیلسن منڈیلا نے بھی کربلا سے قوت کشید کی۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ انسپریشن ایک وہ ہے اس واقعے سے ہمیشہ آتی رہے۔ یعنی یہ طے ہے کہ واقعہ کربلا وہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہے۔ جہاں جہاں پہ ہے کربل، میرا ایک شعر ہے، سر فرات زماں اب بھی کربلا ہے جہاں، صحیح وہی ہے موج حسینی علی کے مستوں میں۔ واہ، تو یاد ازل سے آئے ہیں اگلے دستوں میں مجھے یاد۔ اچھا، اب ہم بہت محدود ہوتے ہیں کہ جدید اردو شاعری پر کربلا کے اثرات۔ پہلے میں اردو شاعری کو ڈیفائن کر دوں، میرے ناظرین میرے ساتھ رہیے گا، الجھیں گے ہم بعد میں۔